افسوس رہ جائے گا. انسان کی زندگی گزر رہی ہے، خود میرے اپنے انسان بڑھاپے کی طرف ہے، انسان بہرحال میں خود جو ہے وہ انسان جو ہے وہ محاسن سفید ہو گئے. لیکن اگر انسان کی زندگی میں ایسی کوئی رات نہ آئی ہو کہ جس میں وہ خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہو اور گریہ کرتا ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آتے ہو، اس کی زندگی گزر گئی مگر اس نے 5 منٹ سجدہ نہ کیا ہو، تو انسان نے 70-80 سال زندگی میں کیا کیا کہ جب اپنے خالق جس کے پاس جانا ہے اس کے لیے سجدے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. ظالم محترم، وہ یہ ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ جو مرنے کے لیے سب سے زیادہ مہم ہے وہ حقوق العباد ہے کہ انسان اللہ کو راضی کر رہا ہے، مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، مسجد بھی آ رہا ہے، لیکن رشتہ دار جو ہے وہ ناراض ہے، بہن بھائی ناراض ہیں، ایک دوسرے کا حق کھایا ہوا ہے. تو ایسی عبادت بھی خدا کو قبول نہیں ہے. ظالم محترم، آیت اللہ شہید دست غیب اپنی کتاب داستان راستان میں بیان کرتے ہیں عالم دین کا واقعہ کہ انہوں نے اپنے خواب بابا کو، والد کو خواب میں دیکھا. والد سے سوال پوچھا کہ ہم جو اس دنیا کے اندر آپ کو ہدیہ بھیجتے ہیں، چیزیں بھیجتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، یہ وہاں آپ کو کیسے جاتا ہے، کیسے ٹرانسفارم ہوتا ہے؟ بینک اکاؤنٹ تو ہے نہیں یہاں پیسے ڈالے کہ وہاں پیسے نکل گئے، تو کیسے جاتا ہے؟ کہا کہ بہرحال مثال دے سکتا ہوں کیونکہ بہرحال وہ عالم کوئی اور ہے، نہ اس میں زمان ہے نہ اس میں مکان ہے، ایک ڈائلیوشن سا ہے، ایک الگ ہے، یہ الگ ہے. تو کہا لیکن جو آپ ہدیہ دیتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک گرم کمرہ ہو، اس شدید گرم کمرے کے اندر کوئی ایک کھڑکی کھل جائے اور ایک تازہ ہوا کا جھونکا آئے، تو جو آپ جو بھی ہدیہ بیچتے ہیں وہ اس عالم میں محروم کو ویسے ہی ملتا ہے. تو ایک صلوات بیچ کر تمام محرومین کو بخش دیں. اللہ صلی علی محمد بہرحال انہوں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ اس عالم میں عذاب کیسے ہے. جان محترم، بہرحال کیونکہ ہماری مجالس میں صرف بشارت اتنی دی جاتی ہے اور خوف نہیں دیا جاتا، یہ امپورٹنٹ ہے، بیلنس امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رسول خدا کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، یعنی خوف بھی دینا ہے اور خوشخبری بھی دینی ہے. صرف یہ بھی نہیں کہ انسان مجلس میں ڈراتا ہی رہے کہ مولانا صاحب آپ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. نہیں، بشارت بھی ہے، آپ کو خوشخبری بھی ہے، لیکن بہرحال خوف بھی ضروری ہے. کیونکہ انسان کے اندر سے خوف نکل جائے نا، انسان تو آپ کے سامنے آج انسانیت میں خوف ختم ہو گیا ہے. اسرائیل کس طرح بچوں کو 5000 سے زیادہ بچے 40 دنوں کے اندر انہوں نے مار دیے ہیں، اور آپ دیکھیں کئی حکمرانوں کے اندر ان کو خوف ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر انسان کو خوف ہوتا ہے تو انسان سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اٹھنے والے قدموں کو صحیح کر دے. تو ان سے پوچھا کہ اس عالم میں عذاب کیسا ہے؟ تو ان کہا کہ بہرحال میں مثال دے سکتا ہوں کیونکہ اس عالم الگ ہے. کہا جیسے چاروں طرف پہاڑ ہوں اور تمہارے پیچھے بھیڑیے بھاگنا شروع ہو جائیں، بھیڑیے بھی خطرناک والے، تو تم کہاں بھاگ سکتے ہو؟ کہا نہیں. کہا عذاب ویسا ہے. ذہن محترم، اس لیے قبر آسان نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ماں کہ جو 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، چاہے ماں سے جتنی بھی لوگ محبت کرتے ہوں، ایک رات بھی وہ اولاد ماں کی قبر پہ نہیں بیٹھتی. کوئی بھی کسی کے ساتھ قبر میں جا کے سوتا نہیں ہے. وہ بھی انسان ایسے ہی ہے بہرحال انسان کو. لیکن اگر اچھی اولاد ہو تو کم از کم بعد میں کام نیک کر سکتی ہے. تو وہ کیونکہ عالم دین تھے تو انہوں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ آپ کے ہونٹوں پہ زخموں کے نشان ہیں، یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ کیونکہ میں عمر میں بڑا تھا آپ کی ماں سے، تو میں انہیں کچھ سخت جملوں سے پھکارتا تھا. بہرحال انسان زندگی میں عادی ہوتا ہے، انسان زبان کے تیر جو ہیں وہ سخت ہوتے ہیں اور انسان کو اندازہ نہیں ہوتا اپنی زندگی میں کسی کو غلط لفظ سے بولتا ہے. تو کہا ان کا دل دکھتا تھا، لیکن کیونکہ میں عمر میں بڑا تھا تو وہ کچھ کہتی نہیں تھی. تو کہا یہ وہ لفظ ہے جو اس عالم میں میرے ہونٹوں پہ زخموں کی طرح ہے اور قیامت تک جو ہے وہ یہ زخم رہیں گے. تو ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں، اپنی والدہ سے کہیں کہ وہ مجھے معاف کر دے، حلال کر دے. ذہن محترم، بہرحال انسان زندگی میں یہی مشکلات ہیں. بعض اوقات انسان اپنی زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے کہ مسئلہ یہی زندگی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اختلاف،
ایک دوسرے کو جملے کہہ دینا، ذرا سی بات پہ آپ دیکھیں ناراضگی ہو جاتی ہے فیملی کے اندر، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا. یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی ہیں. جب انسان کو پتہ ہو کہ اس نے قبر میں جانا ہے، وہ ان چھوٹی چیزوں پہ دھیان نہیں دیتا، وہ بڑی نگاہ رکھتا ہے. لیکن افسوس، کیونکہ ہم بہرحال انسان ہیں، مادے سے ہمارا رشتہ اتنا اٹیچ ہوا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کبھی زمین کے ٹکڑوں پہ، کبھی تھوڑے سے پیسوں پر، کبھی کسی بات پر اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی قبر کو خراب کر دیتے ہیں. اور یہی وہ قبر ہے کہ جو بعد میں انسان کی زندگی کے لیے مشکلات کا سامنا کر دیتی ہے. جانے محترم، یہاں آپ بیمار ہو جائیں، مریض ہو جائیں، ہاسپٹل چلے جائیں، انجیکشن لگوا لیں، بدن کا اعضا خراب ہو جائے آپ کٹوا لیں، اس عالم میں کوئی آپریشن نہیں ہے، اس عالم میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر آپ نے کوئی باقت و صالحات کام کیا، یا اچھی اولاد کی تربیت کی، یا کوئی ایسا خیر کا کام کر کے چلے گئے. مشہور واقعہ آپ نے میسیجز میں دیکھا ہوگا، ایک شخص اپنے کارخانے جا رہا ہوتا ہے تو رستے میں اسے انگور ملتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، اس کو پسند، اس نے وہ انگور لیے، ڈرائیور کہہ کے گھر بھیج دیتا ہے کہ میں دوپہر کو کھانے پہ آؤں گا تو کھا لوں گا. دوپہر کو وہ اپنے گھر کھانے پہ جاتا ہے، دسترخوان پہ سب کچھ ہوتا ہے سوائے انگوروں کے. تو پوچھتا ہے کہ بھئی انگور کہاں گئے؟ تو زوجہ کہتی ہیں بھئی آئے تھے، اچھے تھے، بچے کھا گئے، اور جو بچا تھا وہ میں کھا گیا. اسی حالت میں دسترخوان سے بغیر کھانا کھائے اٹھتا ہے، اپنا سامان اٹھاتا ہے، اپنی فائل، اپنی بینک سٹیٹمنٹ، سب کچھ، چیک بک اٹھاتا ہے، کہتے کہاں؟ خاموش چلا جاتا ہے. رات کو دیر سے واپس آتا ہے، کہاں چلے گئے تھے؟ کہا میں نے یہ سوچا کہ جو گھر والے میرے لیے 4 انگور کے دانے نہیں رکھ سکتے، وہ مرنے کے بعد میرے لیے کیا کریں گے. تو کہا میں نے جاتے ہی اپنے وکیل کو بلایا، میں نے ایک زمین خریدی اور جو ہے وہ کنسٹرکٹر کو بلایا اور اپنے سامنے نقشہ اور بنیاد کھدوا کر کے میں ایک مسجد بنا جاؤں کہ تاکہ میرے مرنے کے بعد کم از کم میرے لیے یہ ساما میری قبر میں جاتا رہے. تو عزیزان محترم، اپنے لیے کچھ نہ کچھ کریں. دنیا کے لیے انسان کتنا بھاگتا ہے، پلاٹ لے لوں، یہاں لے لوں، وہاں لے لوں، قسطیں دے دوں، دیتا ہی رہتا ہے. بعض اوقات انسان ساری زندگی قسطیں ہی بھرتا رہتا ہے اور اس کو موقع نہیں ملتا. لیکن آخرت کے لیے کتنی قسطیں بھیج رہے ہیں ہم؟ کیا ڈیلی کوئی ایسا کام ہے جو صرف میری قبر کے لیے؟ کوئی ایسا کام ہے جو میرے اس عالم میں، میری قبر میں آپ جائیں قبرستان، ماشاءاللہ وادی حسین آپ نے وہ سولر سسٹم لگایا ہوا ہے، اوپر سے قبر روشن ہے، اندر سے قبر میں نے خود روشن کرنی ہے. کوئی سولر سسٹم جو ہے وہ اندر سے قبر کو روشن نہیں کرے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے قبرستان سے، کیا دیکھا؟ قبر میں عذاب ہے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گزرے، دیکھا قبر میں عذاب نہیں ہے. کہا پروردگار کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ اس کی اولاد میں سے ایک بچے نے ایک پل ٹوٹا ہوا تھا، اس پل کو جوڑ دیا تو لوگ چل رہے ہیں، اس نیک کام کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی ایک بچہ قرآن کی تلاوت کرے تو اس کا ثواب مرحوم کے قبر میں جاتا ہے. تو بہرحال آج کل ہم دنیا میں سب کچھ پڑھاتے ہیں قرآن کے علاوہ. تو بہرحال قرآن کی تعلیم، تربیت، یہ سرمایہ ہے عزیزان محترم. خوب یہ انسان کو خود کر کے جانا ہے، اپنی آخرت کا نظام خود کر کے جانا ہے. اگر آج آپ کے پاس تھوڑا سا وقت نہیں ہے اپنے آپ کے لیے کہ آپ رات کو اٹھیں اور خدا کی بارگاہ میں مناجات کریں، کوئی ایک زندگی میں دعا پڑھ لیں، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. آپ خدا کی بارگاہ میں جتنا گڑ گڑائیں گے، خدا اتنا آپ کی موت کو آسان بنائے گا. اور موت کو نقصان نہیں ہے. موت اس کے لیے نقصان ہے جسے پتہ نہ ہو کہ اس نے جانا کہاں ہے. مسلم نے اوسجا شب عاشورہ مسکرا رہے ہیں. حبیب ابن مظاہر کے دوست ہیں. حبیب نے پوچھا مسلم مسکرانے کی شب نہیں ہے؟ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے اور خدا کی ملاقات میں چند لمحوں کا فاصلہ رہ گیا. اب یہ ہے عاشق اہل بیت، یہ ہے کہ جسے پتا ہو کہ بس میں تو خدا سے ملنے جا رہا ہوں، مگر کیا مجھے خدا سے ملاقات کا شوق نہیں ہے؟ کیا میں خدا سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا؟ نہیں جی، کوئی بات کہو مر جاؤں گا، توبہ توبہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں. کیا مطلب کیسی باتیں؟ موت حق ہے،
مومن کے لیے روایت ہے ساتویں امام سے کہ مومن 25 دفعہ دن میں اپنی موت کو یاد کرے، موت کو یاد کرے، موت کے لیے آمادہ رہے، موت کے لیے تیار رہے جانے. اور یہی موت کی آمادگی انسان کو دنیا سے اکھاڑ دیتی ہے. اگر آپ موت کے لیے آمادہ ہیں تو آپ کسی کا حق نہیں کھائیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اسراف نہیں کریں گے، حرام نہیں کمائیں گے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے. شہید دست غیب گناہ کبیرہ کی جو کتاب ہے ان کی جوانوں کو پڑھنی چاہیے. وہ کتاب اس میں زبان کے جو گناہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور جو زبان کے گناہوں کا عذاب ہے وہ سب سے زیادہ قبر کے اندر ہے. جو انسان کسی پر تہمت لگاتا ہے، کسی کے اوپر نقطہ چینی کرتا ہے، کسی کو غلط جملوں سے ٹیز کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کا عذاب انسان کی قبر کے اندر ہے. قبر کے اندر انسان خود اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے. جانے محترم ایک گوشت کا حصہ ہے، لیکن چاہے تو یہی زبان آپ کو کمال پہ لے کے جا سکتی ہے. آپ اہل بیت کی تربیت یافتہ مکتب کو دیکھیں. ملک اشتر کہ کتنا بڑی شخصیت ہے، بازار سے گزر رہے شخص نے اہانت کر دی، لاب دہن ان کے اوپر. وہ چلے گئے، کسی نے بولا تمہیں پتہ نہیں تھا یہ کون ہے؟ کہا ملک اشتر ہے. وہ کانپنے لگا، ڈھونڈنے لگا ملک اشتر کہاں ہے. جب جا کر ڈھونڈا تو کیا دیکھا مسجد میں ملک اشتر کو پایا. کہا میں بہت معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ. کہا میں مسجد آیا اس لیے ہوں کہ تمہارے حق میں خدا کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کروں. یہ ہے مکتب اہل بیت میں پرورش ہوئی ہستیاں. ہم کیسے؟ ہمیں کوئی کچھ کہہ دے، ہماری تو گاڑی کے قریب سے بھی گزر جائے تو ہم تو اس کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں. ان انسان کا ٹیمپرمنٹ ایسا ہے، ذرا سا کوئی زیادتی کر دے انسان کیا ہو گیا. کوئی مثلا آپ کے بارے میں کہے کہ آپ کے سامنے برائی کہہ رہے تو کوئی بات نہیں. حدیث کیا کہتی ہے، امام کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی تمہارے بارے میں برا کہے تو کیا کہو؟ اگر تو یہ برائی میرے اندر پائی جاتی ہے تو خدا میری ہدایت کرے، اور اگر یہ برائی میرے اندر نہیں پائی جاتی تو خدا اس کی مغفرت کرے. اب یہ تربیت اہل بیت ہے. ذرا محترم انسان اگر چاہتا ہے تو اپنی شخصیت کے اندر وہ نکھار پیدا کرے کہ جو خود اہل بیت کہے. شخص چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے، اللہ صلی علی، کہتا ہے کہ مولا وہ خراسان سے کوئی آیا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے، مولا کا خادم ہوتا ہے، کہا کہ وہ میرے باغ ہیں، میری چیزیں ہیں، میری جائیداد ہے، میں یہ تمہیں دیتا ہوں، اور تم یہ جو مولا کی نوکری کرتے ہو، خادم ہو، یہ مجھے دے دو. تو مولا، میں نے سوچا کہ نقصان نہیں ہے، تو امام نے کہا ہاں تمہاری مرضی ہے، کر لو جو کرنا ہے. جب جانے لگا تو امام نے کہا مگر ایک بات یاد رکھو، جو اس دنیا میں جتنا ہمارے قریب ہے وہ آخرت میں بھی ہمارے اتنا ہی قریب رہے گا. تو ہم اس دنیا میں اپنے امام کے کتنے قریب ہیں؟ آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میں امام زمانہ کو یاد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ کتنا میں اپنی زندگی کے وقت کو اپنے امام کے لیے گزارتا ہوں؟ جانے موت